نے مجھے ناجائز طور پر آنکھ ماری ہے. آپ کو اس بات کا کیا حق پہنچتا ہے صاحب؟ میں تو تمہارے غصے کو رشوت دینے لگا تھا. لہری اپنی اداکاری اور فن میں مہارت رکھنے والے ایسے اداکار ہیں جو کامیڈی کی دنیا میں مہاراجا جانا جاتے تھے. 2 جنوری 1924 کو کانپور میں پیدا ہوئے، جن کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا. کامیڈی کو متعارف کرانے والے یہ اداکار جس سے لوگ کامیڈی کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ آنے والے وہ اداکار جو ہیرو یا ولن میں آتے لہری کو دیکھ کر کامیڈین کا خواب دیکھنے لگے. تقسیم ہند کے وقت پاکستان آ گئے. انہیں بچپن سے اداکاری کا بہت شوق تھا. یہ وہ دور تھا جس میں منور ظریف، آصف جان تھے، مگر لہری اپنا ہی مقام بنایا اور تمام اداکاروں سے آگے نکل گئے. پاکستان آ کر پہلی ملازمت سٹینو ٹائپس کی. بہت محنتی انسان تھے، سارا دن ملازمت کرتے تو شام کو چیزیں فروخت کرتے. اداکاری کا شوق تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا یہ شوق کیسے پورا کریں گے. لہری نے اپنے سفر کا آغاز کالج کے دور سے کیا. اسلامیہ کالج میں فنکشن ہوا اور ایک ڈرامہ پیش کیا گیا. اس کا نام تھا مریض عشق. انہوں نے یہ ڈرامہ خود پرفارم بھی کیا اور لکھا بھی تھا. ان کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا. یوں پہلی پرفارمنس کامیاب ہوئی. ایسے انہیں ہمت ملی اور وہ کئی اسٹیج ڈراموں سے منسلک ہو گئے اور کام کرنے لگے. لہری ریڈیو اسٹیشن پہنچے لیکن آڈیشن میں فیل ہو گئے، مگر ہمت نہیں ہاری. انتھک محنت کے بعد قسمت مہربان ہو گئی. 1955 میں ایک فلم انوکھے بنائی جس میں ان کی بھانجی ہیروئن کے طور پر بھارت سے پاکستان آئی. لہری کو اپنے فن کو آزمانے کا موقع ملا اور لوگوں کو دکھانے کا موقع بھی ملا، اور ان کی پہلی فلم 1956 کو پیش کر دی گئی. پھر ایسا سلسلہ چلا کہ کئی سال جاری رہا. بہت سے اداکار جو کامیڈی ڈرامے یا فلمیں کرتے انہی کے نقش قدم کو فالو کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہی کے نقش و قدم اور انہی کے جملوں کو استعمال کیا جاتا تھا. ان کے جملے مزاح سے بھرے ہوتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے. ان کے پیروکار میں جو سب سے زیادہ مشہور تھے وہ انور مقصود بھی ان کے دل دادا تھے اور انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور انور مقصود بھی کوشش یہی کرتے تھے کہ وہ لہری جیسا مذاق اور لہری ہی کے نقش قدم پر چلیں، اور معین اختر بھی ان کے ہی دل دادا نکلے. لہری نے 220 کے قریب فلموں میں کام کیا. چند ایک پنجابی فلمیں تھیں، باقی سب اردو زبان میں تھیں. اپنے وقت میں انہوں نے 12 نگار ایوارڈز حاصل کیے. اس کے علاوہ صدارتی ایوارڈ حسن کارکردگی جو 1996 میں دیا گیا. ان کا فلمی کیریئر 1986 تک جاری رہا. آخری فلم 1986 میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا دھنک. ایک دردناک واقعہ پیش آیا تو ان کا دور ختم ہو گیا. بینکاک میں دوران شوٹنگ انہیں فالج کا اٹیک بھی آیا. قوت بینائی بھی کم ہوگی اور لہری ہمیشہ کے لیے بستر پر پڑ گئے. کامیڈی کا بادشاہ اپنی آخری سانسیں گننے لگا. اس بیماری نے لہری کو اتنا زیادہ کمزور اور مجبور کر دیا تھا کہ اب وہ اس فلمی دنیا سے باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ انسان اس میں کیا کر سکتا ہے. فالج کے ساتھ ساتھ ذیابیطس کے مریض بھی بن گئے. گھر سے ہاسٹل اور ہاسٹل سے گھر یہی ہوتا رہا. شوگر کی وجہ سے لہری کی ٹانگ بھی کاٹنی پڑی. معین اختر نے لہری کی بہت خدمت کی کیونکہ وہ لہری کو اپنا استاد کہتے تھے. بے شک بیماری قدرت کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. جس طرح لہری نے شہرت کی بلندیوں پہ کئی سال راج کیا، اسی طرح ان کی بیماری بھی چلی. 1986 سے لے کر 2012 تک یعنی 26 سال بستر پر پڑے رہے. بیماری کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا اور اب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب آئے. شبنم جو کہ انتہائی خوبصورت ہماری اداکارہ ہیں، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی لہری کو دیکھنے کے لیے آئی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اداکاروں سے ہمارے ایسے ہی مراسم ہیں. شبنم کہتی تھی کہ لہری کا بہت میں احترام کرتی ہوں، اسی لیے ان سے ملنے کا مجھے بہت شوق تھا اور وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں.
انہوں نے بیماری کے دوران میڈیا والوں سے بھی ملاقات کی اور اپنی بیماری کا بتایا اور یہ کہا کہ وہ ایک 2.5 کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں اور KFC والوں نے 36,500 بل بھیج دیا تھا۔ جب ان کے بچوں نے بتایا کہ 36,500 بل آیا ہے تو وہ صدمے میں آ گئے کیونکہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بل ادا کر سکیں۔ آخرکار 13 دسمبر 2012 میں تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو کر اپنی اصل منزل تک جا پہنچے۔ ان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ لہری کی اللہ تعالی گناہ معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔